السلام علیکم سامعین اور ناظرین، پروگرام انڈس کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ سروس کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس پروگرام میں میرے مہمان ہیں محترم جناب ڈاکٹر سردار معظم صاحب۔ ویلکم سر ٹو دا تھینک یو سر. اسٹوڈیوز۔ آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی کے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی پی ایچ ڈی ہے پبلک پالیسی میں، اور اسپیشلائز کرتے ہیں انرجی اینڈ انوائرمنٹل پالیسی میں۔ آپ کا جو مزید ڈاکٹورل ریسرچ ہے دیٹ از آن انوویشن ان ایکسیس، واٹر اینڈ انرجی کی ایکسیس کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے مختلف جگہوں پہ کام کیا ہوا ہے ایز این انرجی ایکسپرٹ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بھی کام کیا اکنامک کاریڈور ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسٹریٹجک سپورٹ پرووائڈ کی فار دا انرجی ایفیشنسی ان پاکستان، دا ورلڈ بینک کو بھی آپ نے، تو اس طرح سے خاصے ایریاز میں، اور فائنینشیل اور اکنامک انالسٹ بھی ہیں، انالیسس بہت سارے موضوعات پہ ان چیزوں پہ کرتے ہیں، پروگرام ڈیزائن، ایویلیویشن، میتھوڈالوجیز اینڈ آل دیس تھنگ۔ ویلکم سر، ماشاء اللہ ان ینگ ایج یو ہیو ڈن اے لاٹ، اور وچ از ریئلی نیڈیڈ ان پاکستان کانٹیکسٹ۔ تو میں سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ چاہوں گا کہ میکا ہے کیا؟ یہ جو ہے نیکا، واٹ از دس نیکا، نیشنل انرجی ایفیشنسی کنزرویشن اتھارٹی، اس کا کیا مینڈیٹ ہے اینڈ ہاؤ اٹ ورکس؟ شکریہ جناب. آئی تھنک اٹس اے ویری لینتھی پروفائل جو آپ نے میرا شیئر کیا، اینڈ میں شکر گزار ہوں فار شیئرنگ آل دیز ڈیٹیلس. نیکا نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی، اس سے پہلے یہ انرکون کے نام سے مشہور تھا، ایک ادارہ تھا جو کہ 1985-86 میں اسٹیبلش کیا گیا، جس کا رول تھا انرجی کنزرویشن کے اوپر، انرجی ایفیشنسی کے اوپر، اور یہ کافی سالوں سے ایگزسٹ کر رہا تھا. اسپیشلی جب وہ فیڈریشن کا کنٹرول سینٹرلائز تھا، 18th امینڈمنٹ کے بعد چیزیں بدلیں، تو کافی سارے ایسے کنٹرولز یا وہ جو میکنزمز ان پلیس تھے وہ ایروڈ ہوئے. اینڈ دین جو مینڈیٹ ہے فار ایگزامپل 5 سیکٹرز کے اندر، ٹرانسپورٹ، بلڈنگز، انڈسٹری، ایگریکلچر، پاور، پیٹرولیم، وہ ایروڈ ہو گیا کیونکہ وہ کافی سارے مینڈیٹ پروونشل گورنمنٹس کو چلے گئے. تو 2016 میں جا کے ایک انرکون کے لیے چینج کیا گیا، اور اس کو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے تھرو ایک نیا ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام تھا نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی. 2016 till 2019 it was dormant. I joined in late 19 or early 20. تو اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ ایکٹ کے حساب سے، کنٹری کی سچویشن کے حساب سے، گلوبل جو کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر نئے فریم ورکس کے حساب سے، اسپیشلی آپ کا جو پیرس ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد کلائمیٹ چینج کی جو چینجز ہم نے گلوبلی دیکھی، پاکستان میں دیکھی، اس کے اندر انرجی کا جو رول ہے، تو یہ کافی ساری چیزیں کلیکٹیولی بلڈ اپ ہوئیں، تو ہمیں ایک نئی اسپیس ملی کام کرنے کی. تو اٹس واز اے ڈیڈ آرگنائزیشن اور اے ڈورمنٹ آرگنائزیشن جس کو ریوائیو کرنا شروع کیا. تو نیکا کا رول یہ ہے کہ، یا اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ کس طرح ہم انرجی کنزرو کر سکتے ہیں. اس کا رول یہ ہے کہ ہم کس طرح ایفیشنسی لا سکتے ہیں اپنی اپلائنسز کے اندر، اپنی بلڈنگز کے اندر، اپنی ٹرانسپورٹ کے اندر، اور وہ جو انرجی سیو آپ یا ایفیشنسی لے کے آئیں گے وہ پھر انرجی کنزرو ہوگی. ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس کے اندر جو انرجی ریلیٹڈ امپورٹس ہیں وہ تقریباً 27 بلین کے قریب ہیں. اب اس کے اندر سے اگر آپ یہ دیکھا جائے تو تقریباً 5 سے 6 بلین ہم نے جو ایک ایسٹیمیٹ اگر پالیسی کے اندر یہ دیکھا کہ اگر ہم ایٹ اے لارج اسکیل فل امپلیمنٹیشن انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن میئرس کی کریں تو بائی 2030 آن ورڈ، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان پلیس کرنا، ان سے تبدیلی لے کے آنا، تو
ہم امید رکھتے ہیں یا ہمارا یہ ہے کہ ہم 6.4 بلین $US کی اینول سیونگ لے کے آ سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے تو میں ایک سیدھا ایگزامپلس آپ کو دوں کہ ہمارے جو پنکھے ہیں وہ 120 واٹ کے پنکھا کھاتا بجلی. ایفیشینٹ فینس میسر ہیں 30 سے 40 میگا واٹ والا. ہم ان فینس پہ شفٹ نہیں کرتے 30-40 سے پرانے پنکھے لگے. آپ کی گاڑیوں کے اندر کوئی فیول اکانومی سٹینڈرڈز نہیں. آپ کے جاپنیز کار ہے تو وہ 5 لیٹر میں 100 کلومیٹر چلتی. ہماری کار 10 سے 12 لیٹر میں 100 کلومیٹر چلتی. تو کوئی سٹینڈرڈز تو چاہیے. وہ کچھ ایسی چیزیں جو ہم نہیں لے کے آ سکتے. گھروں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر جس طرح ہمارے ڈیزائن ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی انرجی کنزرویشن نہیں کی جاتی. انسولیشن کے میکانزمز نہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں. آپ صرف چھتوں پہ وائٹ پینٹ کرا دیں یا ان کی پراپر روف ٹریٹمنٹ کرا دیں, آپ کی بہت حد تک بجلی کے اندر بچت ہو سکتی. آپ بلڈنگ کی پراپر انسولیشن کرا دیں ون ٹائم ویری لو کاسٹ, آپ کی تقریباً 2/3 سیونگ ہو سکتی انرجی کی کاسٹ کے اندر. اب یہ وہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو بلڈنگز کے اندر, آپ اپنی ٹرانسپورٹ کے اندر, آپ اپنی انڈسٹری کے اندر آپ کے بوائلرز ہیں, انڈسٹری کے اندر آپ کے باقی اکوپمنٹس ہیں, موٹرز ہیں. اب ان موٹرز کو اگر آپ ایفیشینٹ موٹرز پہ شفٹ کر دیں تو آپ کے سامنے ایک بہت ساری سیونگز اس کے سامنے بھی آ سکتے ہیں. کچھ چیزوں کا تو پے بیک پیریڈ مین کہ اگر آپ کاسٹ آج نکالیں گے تو ود ان 6 to 9 months آپ کی ریکوری ہو جاتی ساری کاسٹ کی. پھر لائف ٹائم سیونگس ہیں ان کی. بہت بڑا آپ کا چیلنجنگ کام ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. جب ہم ڈفرینٹ ماڈلس کو دیکھتے ہیں انرجی کے استعمال کے, تو وٹ آر دا میجر چیلنجز اس وقت جو آپ کو آ رہے ہیں؟ ایک طرف انڈسٹری بھی ہے اور ایک طرف عام جنرل پبلک ہے, یہ دونوں کنزیومر ہیں, تو کس طرح سے آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک کلاسک ہمارے پاس کیس ہے کہ ایک طرف کنزیومر جو ہے اس کو کنزیومر گڈس کموڈیٹیز چیزیں چاہیے. اس کو گھر میں LED بھی چاہیے, اس کو فین بھی چاہیے, اس کو لائٹس ہیں LEDs جو, اس کو پنکھا, اس کو موٹر, ایئر کنڈیشنر, ریفریجریٹرس, یہ سارے اپلائنسز ہر گھر کی ضرورت. پھر اس کے بعد وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, گھر کے اندر وہ ونٹر میں اسپیس ہیٹنگ کرے گا, سمر میں اسپیس کولنگ کرے گا, AC چلائے گا, ریفریجریٹر چلائے گا. آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی الگ سے بڑھ رہی ہے. اب اس کے اندر صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چیلنجز یہ ہیں کہ کچھ تو آلریڈی اسٹرکچرڈ چیزیں, بلڈنگز بن چکی, چیزیں بن چکی, اب اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں, آپ کو کافی ایکسپینس کرنا پڑتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کرنا کہ یار مینز آپ جو ہیں انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز کی طرف جائیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ بالکل لوگوں کا رائٹلی کوشچن ہے, یار انرجی ایفیشینٹ اپلائنس کون سا بھائی؟ اب وہ بیسیکلی شاید ہم جو اس اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے وہ سارے ایک ریگولیشنز ان پلیس کر دی کہ آپ جب بھی شاپ پہ جائیں تو ایک نیکا کا اسٹکر لگا ہوا ہے اپلائنسز کے اوپر, وہ آپ کو بتائے گا 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار یا 1 اسٹار. 1 اسٹار مینز اتنا ایفیشینٹ نہیں, 5 اسٹار مینز سپر ایفیشینٹ اپلائنس. آپ کو ابھی جو اگلی ترغیب ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایفیشینٹ اپلائنسز کی طرف شفٹ ہونا ہے. اور وہ آپ کے بل کے اندر اگر آپ 20,000 بل رہے ہیں 7-8 ہزار پہ آپ کا بل لے کے آ سکتا ہے ویری ویری ایزیلی. اچھا دوسرا آئی تھنک ایک اور بات یہ ہے کہ آپ اپنی بلڈنگز کے اندر تھوڑی سی تبدیلی اگر لے کے آ جائیں تو آپ کے بل کے اندر بہت ساری سیونگ ہو جاتی. جو بھی لوگ پوری دنیا میں رہ کے آتے ہیں پاکستان واپس آتے ہیں, ہمیں تو پہلے دیواریں ٹھنڈی یا گرم کرنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے لیے اثر لیتے ہیں. آپ AC چلاتے ہیں تو پہلے آپ گھر کی دیواریں ٹھنڈی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ ریڈیٹ کرتے ہیں, جتنی ہیٹ ایبزارب کرتی ہیں پہلے وہ تو اندر گرم رکھتی ہیں. ڈاکٹر معظم ہم اپنے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو یہاں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو پہلے بڑی چوڑی والز مٹی کی اور ان کی ہوتی تھیں, اور روشن دان بھی ہوتے تھے, ہوادار بھی ہوتے تھے, اور اگر مزید اوپر نارتھ میں جائیں تو چھتیں دوسری بناتے تھے جس میں واٹر
ہارویسٹنگ ہوتی تھی. تو ایک اوور دا ایئرز ہمارے جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی کوئی کام آپ لوگ؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی ٹھیک بات کی. اور انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ جو ہم نے 2023 ابھی کیبنٹ سے اپروو کرا کے ابھی اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس میں جا رہے ہیں, وہ بنائے ہی اس لیے گئے کہ آپ کی صرف جو ہائٹ آف دا والز اور چھت ہے نا, اگر وہ 14 فٹ ہو اور اس کے ساتھ ایک روشن دان لگاؤ, تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کے کمرے میں جب ہیٹ پروڈیوس ہو کے اوپر کو جاتی تو اس کی وینٹیلیشن کا کوئی میکینزم نہیں, وہ پنکھا پھر اسے رول کر کے نیچے پھینکتا ہے, کیونکہ اس کا وینٹ آؤٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہم نے چھوڑا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پھر آپ اے سی چلانا شروع کر دیتے. آپ نے جو آرکیٹیکچرل ڈیزائنز کے اندر میجر چینجز کی, آپ نے اس کے اندر یہ سارے ایسپیکٹس بلا دی, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی انرجی کاسٹ بڑھ رہی. مائنر چیزیں, میں آپ 12 فٹ کی جگہ 14 فٹ رکھیں, اور اگر آپ چھوٹی سی ایک کھڑکی لگا دیں, وینٹیلیٹر لگا دیں, آپ کو اس روشن دان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ہیٹ آپ کی ٹریپ ہوتی ہے روم میں, جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو باہر نکل جائے گی. ایگزیکٹلی. تو ٹھنڈی ہوا آئے گی, وہ نیچے بیٹھنے کے چکر میں ہم نے وہ ساری پریکٹسز جو ہیں. اسی طرح آپ نے جو چوڑی دیوار کی بات کی, یا ہولو بلاکس, یا اس طرح کی کافی ساری ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ضروری اس لیے ہیں کہ پرانی دیواروں کے اندر, پرانے سٹرکچرز کے اندر وہ انسولیشنز تھی, وہ ہیٹ جو تھی وہ اس کو آؤٹر لیئر پہ رکھتی تھی. وہ کمروں کے اندر, گھروں کے اندر, ابھی بھی آپ یہ بادشاہی مسجد اور ان ایریاز میں چلے جائیں, آپ باہر عجیب ٹمپریچر ہوگا, اندر زبردست. وہ کیونکہ انہوں نے وینٹیلیشن میکینزمز ان پلیس کیے ہیں. تو ہمارے جو آج کل نئے جو انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں لوگ, یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جا رہا ہے, اور مختلف جگہوں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی, آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی کام کی یا ایسے کریکولمس کی ضرورت ہے جس میں انرجی ایفیشنسی کی طرف جایا جائے؟ بالکل ہے جی. ابھی ہم نے بالکل ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, باقی اداروں کو انگیج بھی کیا, ابھی ان یونیورسٹیز کو بھی انگیج کیا, تو ساری ٹاپ یونیورسٹیز کو ہم نے انگیج کیا, ان کے ساتھ ہی اس کوڈ بنانے کی ایکسرسائز میں ان کو انگیج کیا, پاکستان انجینئرنگ کونسل کو انگیج کیا. اس کے بعد اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے نا, یہ تو انگیجمنٹ تھی, اب یہ کوشش میں ہے کہ جو کریکولم ہے یونیورسٹیوں کے, کالجز کے, ان کے اندر اس کو امبیڈ کرایا جائے کہ ادھر بھی پڑھایا جائے. نیشنل جو سنگل کریکولم ہے اس کے اندر بھی ہم یہ پروسیس میں ہیں کہ اس کو ادھر بھی ایڈ کرایا جائے, کہ اگر ایک بچہ جب ایک انڈرسٹینڈ کر لیتا نا کہ جی سوئچ آف کرنا, LED یہ والی لینی, پیلا بلب نہیں لینا, اب جب وہ آپ اسے اسٹور پہ باہر بھیجتے ہیں, جاؤ یہ لے آؤ یا وہ لے آؤ, وہ جب مینٹلی ہی ول انڈرسٹینڈ نا, تو دین وہ اسٹاپ کرے, نہیں یہ والا نہیں چاہیے. یا ماں باپ کے ساتھ بھی جائے گا تو کہے گا نہیں یہ نہیں لینا ہم نے. تو وہ 12 وولٹ کے LEDs بھی بڑی بالکل آ رہے ہیں, ہاں بھی 10-12 واٹ کے. اب یہ دیکھیں نا, وہ پیلا بلب 100 واٹ کا تھا, وہ 1 گھنٹہ چلے, اور یہ جو LED 10-12 واٹ کی ہے, 6 واٹ کی ہے, یہ 10 گھنٹے چلے, تو برابر ہے ان ٹرمز آف بل, دونوں برابر ہیں. تو آپ کا ایفیشنسی تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کی جو بھی کنزمپشن ہے نا اس کو کمپرومائز نہیں کرتے. اب سوچیں وہ 1 گھنٹہ چلتا تھا, یہ 10 چلے گا. اب بے شک آپ اس کو اس کے ایک کے ساتھ ایک کمپیئر کریں تو یہ سیونگ ہے, بالکل کنزرو کر لیا آپ نے. بالکل بالکل بالکل. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انٹرنیشنل ہماری جو اوبلیگیشنز ہیں یا جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, ڈو یو تھنک کہ ہم ان کو اچیو کر پائیں گے, اس ٹائم لائنس کو میٹ کر پائیں گے انڈر دا پریزنٹ سچویشن جو ہماری چل رہی ہے؟ دیکھیں زیادہ تر جو کمٹمنٹس کی گئی نا اس کو سبجیکٹ ٹو فائنینشیل ایلوکیشن ہے. آپ جو کنٹریز ڈیولپڈ ہیں وہ ایک ڈیولپمنٹ کی ساری سائیکل سے گزر کے آج ادھر پہنچ گئے. دا کوشچن از کہ انہوں نے بھی تو بہت سارا پولوٹ کیا, تب وہ ڈیولپمنٹ کی اس نیج پہ آج کھڑے. اگر دنیا کا ہر ملک
اسی لیول کی پولوشن کرے تو پھر اسی ڈیولپمنٹ کی سٹیج پہ پہنچ سکتا ہے. کیونکہ وہ چیپ ریسورس تھا, کول تھا, ووڈ تھی, وہ چیزیں برن کریں, آپ بھی ڈیولپمنٹ کی سٹیج پہ ادھر پہنچ جائیں گے. دا کوشچن از کہ ہم نے وہ اگر ریسورسز یوز نہیں کرنے تو ان کو چھوڑنے پہ, ان کو abandon کرنے کے اوپر گلوبل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے, کم اینڈ ہیلپ اس. اس کے بدلے میں دے شوڈ گیو اس دا ریسورسز, دے شوڈ ہیلپ اس اسٹیبلش دیز تھنگس. ہم اپنے ریسورسز سے تو جو کر رہے ہیں وداؤٹ انٹرنیشنل کمٹمنٹس, اور پھر ان کو آنر کرنا, اس کے اوپر فنڈز کی ٹرانسفر کرنا, اس کے اوپر ٹیکنالوجی کی سپورٹ پرووائڈ کرنا, اس کے اوپر کیپیسٹی بلڈ کرنا. وداؤٹ دیز اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ چیلنجنگ یہ بھی بڑا کام ہے کہ پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے, بھلے وہ ویسٹ ہو, ایسٹ ہو, نارتھ ہو, ویسٹ ساؤتھ ہو, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور ان بہت ساری وجوہات سے. تو ایک وہ بھی ہے ریسورسز کی کہ کون کس کو دیتا ہے. تو ڈو یو تھنک ہماری جو ایفرٹس ہیں ٹورڈز دس ٹو کنونس دا گلوبل پاورز جو ہیوز ہیں کہ ان سے دے کین کنٹریبیوٹ, وہ سفیشینٹ ہیں یا مزید کچھ اس میں چیزیں لانے کی ضرورت ہے وہ تو آپ کو ایفیشینٹ ڈپلومیسی. اسکائی از دا لمٹ نا, اسکائی از دا لمٹ. اس میں جو ایسے فورمز جیسے کاپ کا ہے, کانفرنس آف پارٹیز, اس کے اندر بالکل یہ بارہا ڈسکس ہو رہا ہے. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے اوپر بات ہوئی, پھر اس کے اندر میٹیگیشن سائڈ کے اوپر کافی ساری ڈسکشنز ہو رہی. ایسے گرین کلائمیٹ فنڈ کا قیام, اس میں فنڈز کی موبلٹی, گلوبل کمیونٹی بھی اس کے اوپر, رائٹ لیفٹ جو کنٹریز ہیں وہ کافی, یورپینز, باقی کنٹریز بھی, دے آر افیکٹولی لوکنگ فار آل دیز ایسپیکٹس. سو اس کا ڈینائل نہیں ہے, مگر کوشچن از کہ ڈیمیج کتنا بڑا ہو رہا ہے, ٹو دا اسکیلز آف فنڈ موبلائزیشن کتنا ہو رہا ہے. اینڈ سیکنڈ از کہ ٹارگیٹ سیٹنگ میں جب آپ ڈگریز آف یا سینٹی گریڈز میں اتنا پہنچ جائیں گے, اتنا کام کرنا ہے, اس سینیریو پہ لے کے آنا ہے, اس کے ساتھ اگر آپ فنڈز یا آپ ایفرٹس کو جوڑیں, آئی اسٹل تھنک اسٹل دیر از اے نیڈ ٹو لاٹ ٹو ڈو مور. کیونکہ ایک پورا یہ کمپلیٹ ایکو سسٹم, انرجی پروڈکشن سے لے کے انرجی کنزمپشن اور انرجی کے پورا چیزیں ہیں, اور دنیا میں نئی ایکو ٹیکنالوجیز بھی آ رہی ہیں, نئی ٹیکنالوجیز جس طرح ہمارے یہاں اب دنیا میں بھی ہیں اور ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں الیکٹرک وہیکلس. ایک دفعہ پہلے ہم گیس پہ گئے, وہ اب ہم نے چھوڑا اس کو, تو اب الیکٹرک وہیکل, پروڈکشن آف الیکٹریسٹی ہمارے ملک میں ویسے ہی اٹس اے ویری کاسٹلی افیئر, اور ہماری پہلی گاڑیاں موجود ہیں, مزید ہم نے الیکٹرک وہیکلس کی طرف. تو ڈو یو تھنک دس ٹرانزیشن, یا یہ کہ ہمیں یہ کہیں اور سے نکالنا پڑے چیزیں, کچھ اور الٹرنیٹیو ہمیں کرنے پڑیں؟ آئی تھنک یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے. جو فیوچر جو ہے نا, دیر آر تھنگز وچ آر انیویٹیبل. دیکھیں, جب بات ہو رہی تھی کہ کیا سولر آئے گا, سولر ہونا چاہیے, یا فار ایگزامپل موٹر ویز ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, لانگ گون, لانگ پروون, اسے ایسا کوئی سوال نہیں رہ گیا کہ میں آپ سے کہوں سولر نہیں ہونا چاہیے. میں اب ہر بندہ انڈرسٹینڈ کر کے یار سولر ضروری ہے. اچھا, آپ کوئی کہے کہ جی موٹر ویز چیلنجنگ ہے, موٹر ویز نہیں ہونے چاہیے. نہیں, ہم نے تو بہت بعد میں, یورپین نے ورلڈ وار 2 کے بعد شروع کر لیا تھا, سمجھ آ گئی تھی کہ انفراسٹرکچر ہیز اون ملٹی پلائر افیکٹ. تو کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ آپ جاتے ہیں دنیا ساری میں دیکھ کے آتے ہیں, کچھ ایسا نیا نہیں کرنا ہوتا, تو اس کو آپ کو سمجھ آ جاتی. سیم گوز ود ایویز. جو آپ کی دنیا کا فیوچر ہے وہ الیکٹرک وہیکلس, اس کی ملٹیپل ریزنز. اس کی سب سے پرائمرلی ایک وجہ یہ ہے کہ کس سورس سے بجلی بننی ہے اس پہ ہمارا اختیار ہو سکتا ہے. آپ کول سے بنانا چاہیں, آپ ونڈ سے بنانا چاہیں, آپ سولر سے بنانا چاہیں, آپ ہائیڈل بنانا چاہیں, آپ کو کوئی نہیں روکتا. آپ کو الیکٹرانس چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, سورس یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ کوشچن پھر نیکسٹ یہ آئے گا آپٹیمائزیشن کا, کہ کاسٹ کٹنگ کیسے کریں. اینڈ دیٹس ویری سمپل کہ جی آپ کے کاسٹ کٹنگ کی ٹیکنیکس الگ سے ہیں.
ابھی سولر کا ٹیرف کتنا کم آتا جا رہا ہے. سولر ہمارے کنٹری میں ہے ابھی abundant. تو اس کو جو مارکیٹ سٹرکچرز ہیں, مارکیٹ اکانومی ہے, کس طرح اس کو ڈیزائن کرنا ہے, دیٹس دا کوشچن مارک. ماڈرن ٹائم میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی یعنی ان ہے, اور دیٹ از دنیا میں اس کے اوپر ڈبیٹ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, اور اس کا ایفیشینٹ یوز بھی ہو رہا ہے, اور ہم اگر دیکھیں تو ہم بھی یوز کر رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. اب ہمارے جو ماڈرن سٹیز ہیں دے آر لائک کیمراز لگے ہوئے ہیں اور چیزیں ساری چل رہی ہیں. تو جو ڈفرینٹ مینجمنٹس ہیں, جو اربن مینجمنٹس ہیں سٹیز کی, ڈو یو تھنک کہ وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہی ہیں ود یور ان پٹ کہ جی اے آئی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, مثلا ہم اس وقت اتنی گاڑیاں ادھر نہیں جاتی تو روڈ کی لائٹیں بند کر دیں, یا اب جس طرح سے سرٹن اسٹوڈنٹس نے کچھ پروجیکٹس بھی بنائے کہ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے انڈسٹری میں آپ منیمم انرجی کو یوز کر سکتے ہیں, ادروائز وہ ویسٹیج ہو رہی ہوتی. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال آپ کیسے اپنے کاموں میں؟ دیکھیں, جو بھی کنزرویشن ہے نا, اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جدھر جدھر ہیومن بیہیویئر استعمال ہوگا. ہم پہلے کرتے تھے کہ جی بجلی بچائیں اپنے لیے, قوم کے لیے, اور پھر بچوں کو یہ سکھاتے تھے کہ جی کمرے سے نکلتے ہوئے, ابھی بڑے بزرگ کہتے ہیں جی لائٹ آف کر دو, پنکھا بند کر دو. یہ بیہیویئرل چینج ہے. اب اس کا ایک الٹرنیٹ یہ بھی ہے کہ آپ سینسرز لگا دیتے. دس از پیورلی بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ. دیر از لاٹ آف IoT میکنزمس, انٹرنیٹ آف تھنگس, اور انٹرنیٹ آف تھنگس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جوڑ دیتے ہیں. اب وہ ساری چیزیں ہم نے خود کچھ ادھر ایکسپیریمنٹس کیے بھی ہیں سکسیزفلی, اور اس میں ہم نے سیونگس بھی دیکھی ہیں کہ ڈیپ مشین لرننگ کے تھرو ہم نے ایسے ایکسپیریمنٹس کیے. اس کے ساتھ سامنے آپ کو نظر آتا ہے کہ دا مومنٹ یو گیٹ کلوزر ٹو یور آفس, انسٹیڈ کہ آپ AC آن کریں, آف کریں, بندہ ڈیوٹی پہ لگا دیں, تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ جیسے ہی اپنے آفس کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اس کا مطلب آپ پارکنگ لاٹ میں کسی بھی جگہ ہیں, تو آپ کے آفس کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ والی لائٹ آن کر دینی, یہ 3 چیزیں آن کر دینی. بائی دا ٹائم آپ لفٹ سے چڑھ کے سیڑھیوں سے اوپر پہنچتے ہیں تو اٹس دیر. اب جب آپ نکل رہے ہیں دین یو آر ڈسکنیکٹیڈ فرام یور آفس وائی فائی, رائٹ, تو وہ سارا سوئچ آف کر دے گا, وہ پتہ ہے کہ نہیں ہے ادھر. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آپ پروگرامیبل ہیں. مینس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سینس کرنا, اس کو بلڈ کرنا, اس کو آپ کے انٹرنیٹ آف تھنگز ہیں, اس کو ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ پلاننگ میں کرنا بھی ہے. یہ چیزیں کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں, کیونکہ آپ کے ادارے کا خاصا رول بنتا ہے اربن پلاننگز میں, بجلی لگا رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے, تو ڈو یو تھنک یو ہیو اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ ود دا ڈسٹرکٹس یا اربن سٹیز کے ساتھ کچھ ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل ہے. ابھی بیسیکلی ہم نے کچھ جو ہے نا ایک ریگولیشنز بنائے ہیں, ہم نے بلڈنگ کوڈز بنائے ہیں. اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ سٹیز کے بائی لاز کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں. تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی کوڈ, کوئی ڈاکیومنٹ بنتا تھا, بس شیلف میں پڑا ہوتا تھا کہ جی قانون بن گیا. آئی تھنک دس ٹائم وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ ایٹ اے ویری گراس روٹ لیول جہاں پہ جا کے تبدیلی لے کے آنے کی ضرورت ہے کوڈز کے اندر, ان پر مینڈیٹری کرتے ہیں کہ آپ ان کو ایٹ لیسٹ اس کو پڑھیں گے, آپ استعمال کریں گے. پھر ان لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز, ان کو انگیجمنٹ, یہ دس از آن گوئنگ ایکسرسائز. میونسپیلٹیز کے ساتھ, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ, تھرو ڈونر سپورٹ سچ ایز GIZ, UNDP, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ, مینس یہ جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کو بالکل ہم انگیج کر رہے ہیں. ان کے تھرو پھر ہم ایسے پروگرامز لے کے آ رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ سفر جو ہے نا, جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, یس, ادارہ نے ہے, ریوائیو ابھی کیا گیا ہے, تو اس سارے سفر میں کافی ساری چیزیں ایسے آپ جیسے نوجوان, آنیسٹلی یو ینگ, اور اس ایج میں آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں, تو ہمیں تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوں گی, ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کا رول میکسیمم ہو, تاکہ یہ, کیونکہ اب فیس ہر کوئی کر رہا ہے. پہلے شاید پتہ نہیں چلتا تھا, اب پتہ چلتا ہے. بجلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے, بجلی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے, نہ ہو تب بل آئے تب پتہ چلتا ہے. تو دیز آر دا چیلنجز وی آر فیسنگ ناؤ.
تو ہمارے نوجوان سننے والے دیکھنے والے بھی ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. آپ کیا یعنی آپ میسج دیں گے کہ وٹ شوڈ دا پیپل ڈو، کیونکہ ایک سب سے بڑا کام تو لوگوں نے ایکشن کرنا ہے آپ کا، اور اس میں آپ فردر اور کیا لوگوں تک پہنچنے کے لیے اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر تقریباً ہر طرح سے ان کو اویئر کرنے کی کوشش میں لگیں. آپ انسٹاگرام، فیس بک، اس پہ نیکا پاکستان کے نام سے اگر آپ دیکھیں گے، آپ لنکڈ ان پہ چلے جائیں، اینی ٹویٹرز کے اوپر چلے جائیں، آل دوز فورمز وی آر اویلیبل دیر. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس طرح کا کانٹینٹ ڈیزائن کریں، اویئرنیس کا مٹیریل ڈیزائن کریں کہ جو آپ کو گائیڈ کر دے کہ اگر آپ ٹائر کی ہوا اتنے سے اتنے پہ رکھیں گے، ٹھیک رکھیں گے، تو آپ کو پیٹرول کے اندر کتنی سیونگ ہو سکتی. بڑی بنیادی موٹر چیز وے ہے. پہ چڑھتے ہوئے آپ ایک دفعہ اگر ٹائروں کی ہوا چیک کرا لیں تو فیول کے اندر کتنی سیونگز ہو سکتی. اب ویری مائنر ڈیٹیلز نہیں کرتے ہم لوگ. پیٹرول فل کرائیں گے، ٹائر کی ہوا نہیں چیک کرائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے اسی طرح آپ کی بلڈنگ کے اندر، باقی چیزوں کے اندر ایک دیر از اے ہیوج پوٹینشیل آف سیونگ. تو فرسٹ آف آل تو انڈرسٹینڈ کرنا، اپنا ایک بیہیویئر چینج کرنا، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ فار ایگزامپل روڈ پہ آتے ہیں، اشارے پہ کھڑے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے وہ چل رہا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے 1.5 منٹ ہے، آپ گاڑی آن کر کے کھڑے ہیں. آپ آفیسز میں جاتے ہیں، پورا دن آپ کا پرنٹر آن رہتا ہے، صرف ایک پرنٹ آؤٹ لینا ہوتا ہے آپ نے دن میں، یا نہیں بھی لینا ہوتا، مگر وہ آپ سٹینڈ بائی پہ آن رکھتے ہیں. پورا دن آپ اپنا موبائل کا چارجر لگائی رکھتے ہیں، چارج آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہوتا. اسی طرح لیپ ٹاپس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. سو جسٹ لک اراؤنڈ یور سیلف. گھروں میں پانی کا ویسٹیج، پانی تو مینز وہی ہے نا، کرنا ہوتا ہے ظاہر بات انرجی. ایک چھوٹی سی چیز ہے. گھروں میں پنکھے چل رہے ہیں، لوگ باہر نکل جاتے ہیں، 24 گھنٹے پنکھا چلتا. سو اگر آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان چیزوں کو تھوڑا سا پازیٹیولی لے کے چلیں اپنے بیہیویئر کے اندر فرسٹ. آپ ہمیشہ گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہیں گے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، بجلی. میرا سوال سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. پھر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ملک بھی آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. وہ ہمیں جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں نا، ہمیں آپ کو سامنے پتہ لگ رہا ہے کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، مگر جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں، وہ انڈرسٹینڈ نہ کریں آپ کی بات کو، وہ اگر آگے سے کہیں نہیں ہے ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ مینز ایوری ٹائم یو سارٹ آف ریچ آؤٹ ٹو دیم، کوئی میسج کمیونیکیٹ کرے، یو گیٹ ویری نیگیٹو کامنٹس فرام ایوری ون کہ جی ملک میں بجلی تو ہے ہی نہیں. بھائی جدھر بجلی نہیں ہے ادھر ہی تو ایفیشنسی کام آتی. جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ تو لیوشلی نہیں یوز کر سکتا، انہوں نے کیئرفلی یوز کرنا. اسی طرح ہمارے ملک میں اگر مہنگی بجلی ہے یا کم بجلی ہے تو ہم نے تو اس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے کہ ہماری کمپرومائز نہ ہو چیزیں. سو آئی تھنک کہ سب سے پہلے نا لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت. پھر اس کے بعد ہم چیزوں پہ آ رہے ہیں. ہم نے کافی سارے جیسے ابھی پیلا بلب پاکستان میں بین کر دی، وی شوڈ این ایس آر او جو بنا رہے تھے ہم نے انہیں کہہ دیا ہے اس ڈیٹ کے بعد اب کوئی بیان نہیں آئے. اسی طرح باقی اپلائنسز کے اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جتنی امپورٹ مختلف سب بالکل اسی طرح باقی اپلائنسز کے اوپر کر رہے ہیں کہ آپ کو نا نیکا کا اسٹکر والا اپلائنس نظر آنا چاہیے. جو بھی بنائے مینوفیکچرر، اس کو پیچھے ایک پورا میکنزم ان پلیس ہے ٹیسٹ کرنے کا، انشور کرنا کہ اس کے اندر آپ کے ساتھ کوئی چیٹ نہ کر جائے سسٹم کے اندر. ایفیشینٹ ایئر کنڈیشنر ہو یا ایفیشینٹ گیس اپلائنس ہو، گیزر ہو، ہیٹر ہو، نہیں اکراس دا بورڈ ایسی ابھی چیزیں یہ ہونی نیکا ہیں. کی جو وہ ہے لوگوں کرنا جو چیک کرتے ہیں یا اسٹیکر دیتے ہیں، یہ والنٹیرلی ہے ابھی والنٹری ہے، بٹ اٹ شوڈ بی obligatory. وہ ہو گیا. اچھا، وہ ابھی اس کے اوپر مگر یہ نا کہ دس اوپنز اپ اے ہیوج مارکیٹ فار مینوفیکچررز، فار دا پیپل ہو وانٹس ٹو گیٹ ان ٹو دس بزنس. انرجی آڈٹس کرنا بلڈنگس کی، اکوپمنٹ کی ٹیسٹنگ، بے شمار چیزیں ہیں. مینز میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے اس لیے کوشش یہ کی کہ مارکیٹ ڈریون میکنزمز ان پلیس کریں.
for engineers, for entrepreneurs, for IT specialists, for financial guys, I can assure you there is a huge market opening up. ایون یہ جو لیب شیب چلاتے ہیں اپلائنسز کی ٹیسٹنگ کے لیے، یونیورسٹی کے ریسرچرز کے لیے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ آپ کو انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں پتہ چلے گا کہ دس ول اوپن اپ اے بگ مارکیٹ فار آل آف دیم اینڈ اٹ ول کریٹ نمبر آف امپلائمنٹس. بہت شکریہ ڈاکٹر معظم آپ کا، آپ نے انلائٹن کیا ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور ہمیں یقین ہے پورا کہ لوگ اب جیسے لوگوں کی باتیں سن کے، بزرگوں کی باتیں تو ہوتی ہیں وہ لوگ کانوں سے گزار دیتے ہیں، جب ینگ لوگ کوئی ایسی بات کر رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی اچھا بھی لگتا ہے. بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں جب یہ باتیں کرتے ہیں. نہیں وہ بٹ یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب پاکستان کے لیے. آپ نے اس ایج میں پی ایچ ڈی کیا اور اتنے اداروں میں سرو کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ والا ایریا آپ کی سربراہی میں مزید بہتری آئے گی اور لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. اجازت چاہوں گا آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.